بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف 24 چینل کے معزز خواتین و حضرات، رمضان کا آخر عشرہ چل رہا ہے اور اس آخر عشرے میں شب قدر جیسی مقدس رات ہوتی ہے۔ آج ہم آپ کو شب قدر کا ایک بہت ہی خاص اور طاقتور عمل بتانے جا رہے ہیں۔ اگر آپ شب قدر میں اس عمل کو کر لیتے ہیں تو پورے سال انشاءاللہ آپ کی زندگی آپ کی مرضی کے مطابق گزرے گی، یعنی عیش و عشرت میں پورا سال گزاریں گے، خیر و برکتیں نازل ہوں گی، رحمتوں کے دروازے آپ کے لیے کھلے رہیں گے اور ساری حاجتیں انشاءاللہ آپ کی پوری ہوں گی۔ رمضان کے آخر عشرے میں 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، یہ جو راتیں ہیں جو میں نے آپ کو گنائی ہیں، ان میں سے کسی بھی ایک رات میں شب قدر ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ان راتوں میں اس عمل کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو شب قدر بھی مل جائے گی اور شب قدر کی رات میں یہ عمل کرنا بھی آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ یہ عمل بہت چھوٹا سا عمل ہے، تقریباً 15 یا 20 منٹ میں آپ اس عمل کو کر لیں گے۔ اگر آپ 15 یا 20 منٹ یہ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پورا سال عیش و آرام میں گزرے گا، راحت میں گزرے گا، خیر و برکتوں میں گزرے گا۔ یہ عمل آپ کو سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس سورت کے ذریعے سے کرنا ہے۔ یہ سورت بھی بڑی فضیلت والی سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے ایک ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت کا ترجمہ یہ ہے، قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جیسا کوئی نہیں۔ یہ وہ سورت ہے پیارے دوستو کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام کا جنت میں محل تعمیر فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس سورت سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ اور ایسے ہی ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جو شخص اس سورت کو صرف 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو مکمل قرآن کریم پڑھنے کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی پاورفل اور طاقتور سورت ہے۔ آج اسی سورت کا شب قدر کے اندر جو عمل آپ کو کرنا ہے، بہت خاص عمل، اسی سورت کا آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ یہ عمل کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں اور جانیں اور شب قدر والی راتوں میں اس عمل کو کریں۔ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ شب قدر زیادہ تر کون سی راتوں میں پائی جاتی ہے، کیونکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے اخیر عشرے میں، اخیر عشرہ یعنی 20 رمضان کے بعد جو دن آتے ہیں ان کو اخیر عشرہ کہتے ہیں۔ تو رمضان کے اخیر عشرے میں حضور نے فرمایا کہ شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی کہ 21ویں رات میں، 23ویں رات میں، 25ویں میں، 27ویں میں، 29ویں میں، ان راتوں میں سے کسی بھی ایک رات میں شب قدر ہو سکتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ عمل جو آپ کو کرنا ہے نا، یہ آپ کو ان ساری راتوں میں کرنا ہوگا، یعنی کہ جو طاق راتیں آئیں گی ان سب راتوں میں آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ اس عمل کی برکت سے بہت ساری چیزیں آپ کو حاصل ہوں گی، بہت ساری مال و دولت حاصل ہوگی انشاءاللہ، قرض آپ کے اوپر ہوگا سب اتر جائے گا، قرض کے اسباب پیدا ہوں گے، خیر و برکتیں نازل ہوں گی، گھروں سے بیماریاں ختم ہوں گی، اور بھی بہت ساری چیز انشاءاللہ اس عمل سے آپ کو حاصل ہوں گی۔ تو چلیے اب اس عمل کو بھی سمجھ لیجئے گا۔ پیارے دوستو، اس عمل کو مرد حضرات اور خواتین دونوں کر سکتی ہیں۔ تو عمل کچھ اس طریقے سے کرنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی اذان تک جو بیچ میں ٹائم ہے، اس ٹائم میں آپ یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ تو عمل کچھ اس طریقے سے کرنا ہے کہ سب سے پہلے 4 رکعات نفل نماز پڑھیں، 2 رکعات کر کے نفل نماز پڑھیں، اور عام طور سے جیسے نفل نماز پڑھی جاتی ہے بس اسی انداز سے یہ 4 رکعات نفل نماز بھی آپ کو پڑھنی ہے۔ کوئی خاص صورت یا کوئی خاص طریقہ اس میں نہیں اپنانا ہے، بلکہ عام طور سے جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے
اسی طریقے سے آپ یہ 2 رکعت کر کے 4 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو۔ پھر اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس سورت کو اس طریقے سے کہ شروع میں 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پھر اس سورت کو شروع سے لے کر آخر تک وَلَضَّالِّينَ تک پڑھیں اور آخر میں آمین بھی کہیں۔ پھر دوسری مرتبہ اسی طریقے سے پڑھیں، لیکن اس مرتبہ صرف شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اعوذ باللہ نہ پڑھیں، اور آخر میں ہر مرتبہ آپ کو آمین کہنا ہے۔ تو اس طریقے سے اس سورت کو 11 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھیں، اور اس سورت کے شروع میں ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پھر اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ بس یہاں آپ کا عمل مکمل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ اللہ سے دعا کریں، جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی آپ کی مراد ہو، جو بھی آپ کا تقاضا ہو، جو بھی آپ کی ضرورت ہو، ہر چیز ہر شے اللہ کی خدمت میں پیش کریں اور اللہ سے اس کا سوال کریں۔ بس کچھ اسی طریقے سے آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ اسی طریقے سے جو طریقہ ہم نے بتلایا ہے اس عمل کو کرتے ہیں، یعنی اخیر عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان راتوں میں اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ پورے سال رزق میں برکت ہوگی، بہت سارے فائدے اس عمل سے آپ کو حاصل ہوں گے، رحمتیں آپ پر برستی رہیں گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس عمل کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال رزق عطا فرمائے، حرام رزق سے ہماری حفاظت فرمائے، بیماریوں سے شفا عطا فرمائے، اور جو ہم سے دعا کے لیے کہتا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی جائز تمنائیں مرادیں پوری فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔